اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد و سیدنا صلی علیہ. ہے روشن وہ یوں جیسے چاند اور تارے، ہے روشن وہ یوں جیسے چاند اور تارے، جنہیں مل گئے ہیں نبی کے سہارے، جنہیں مل گئے ہیں نبی کے سہارے. وہ سرکار کل ہیں، وہ فقر رسول ہیں، وہ سرکار کل ہیں، وہ فخر رسول ہیں، وہ مخلوق افضل ہیں آقا ہمارے، وہ مخلوق افضل ہیں آقا ہمارے. ہے روشن یوں یوں جیسے چاند اور تارے، جنہیں مل گئے ہیں نبی کے سہارے. بے شک پلٹ آیا سورج ہوا چاند ٹکڑے، پلٹ آیا سورج ہوا چاند ٹکڑے، شہ انبیاء نے کیے جب اشارے، شہ انبیاء نے کیے جب اشارے. یہ شان سخاوت ہے خیر الورا کی، یہ شان سخاوت ہے خیر الورا کی. گیا جھولی بھر کے جو آیا پسارے، گیا جھولی بھر کے جو آیا پسارے. نثارِ حزین چل درِ مصطفیٰ پر، نثارِ حزین چل درِ مصطفیٰ پر، جو کرنا ہے خلد بری کے نظارے، جو کرنا ہے خلد بری کے نظارے. ہے روشن وہ یوں جیسے چاند اور تارے، جنہیں مل گئے ہیں نبی کے سہارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیری عظمت، تیری رفعت، تیری حمد و ثنا او بیاں کیسے ہے مالک کون و مکان، ہر شے میں نور تیرا، ہر شے سے ہے قدرت آیا. اے مالک ہر دو جہاں، اے خالق ارض و سما، تو ہے دانا بینا اور سمیع بصیر. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ہے کلام اللہ کی حاصل یہی تفسیر، محمد ہے محبوب خدا، عالم ہے ان کا اسیر. پڑھیے درود شریف. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما، مدد قبلِ دی، مدد کعبہ ایماں، مدد یا پیر شہ جیلا، مدد آقا مولا محبوب سبحان، مدد پیروں پیر روشن ضمیر یا غوث اعظم قطب جہاں، مدد. پڑھی درود شریف. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ کی حاضری اور میری حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اور اس بابرکت محفل کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. اے اللہ اپنی بے بسی، بے کسی، مجبوری، لاچاری کی تجھی سے فریاد ہے. آمین. اللہ ایک تیرے محبوب ولی کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا گیا. اے اللہ کہاں تیرا محبوب ولی، کہاں ہے تیرے بندے؟ اے پروردگار عالم تو اپنے کرم سے حضور سرکار
یارکو سلطنت مخدوم اعظم مخدوم اشرف سمنانی کچھوچوی قدس سیر و سامی نور اللہ مرتضیٰ کی روح پاک کو ہمارے حال پہ متوجہ فرما دے. اے کریم ان کا کرم ہمیں عطا فرما دے، ان کی دعا ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ پاک بات کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سننے اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ لوگ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر چاہتا ہوں کہ تھوڑا عقیدے کا بیان کر دوں، اس لیے کہ عقیدے کا اگر علم نہیں ہوتا تو انسان جو ہے گڑبڑا جاتا ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں اور ساتھیوں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. بے شک. اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، بے شک. اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے، بے شک. اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ پروردگار عالم وحدہ لا شریک الہ العالمین رب العالمین کے بغیر دیے کسی کو ایک تنکا نہیں مل سکتا ہے، ایک قطرہ پانی نصیب نہیں ہو سکتا ہے، ایک بات کا علم نہیں حاصل ہو سکتا ہے. تو نبی پاک کو ملا، انبیاء کو ملا، اولیاء کو ملا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے سے ملا. اللہ تبارک تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار بھی ذاتی ہے، اور انبیاء کا علم عطائی ہے، اور اولیاء کا جو ہے نبی کے واسطے سے عطائی ہے. بے شک. میرے دوستوں ساتھیوں، مریدوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دل کی چھپی باتوں کو جانتا ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ دل کی چھپی باتوں کو جانتا ہے. بہرحال جو کچھ برادر عزیز نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. بہرحال میں صفائی کے ساتھ کہوں، ان کے ساتھ نہیں، میری یہ منزل نہیں ہے کہ میں ہمیشہ کی خبر دے دوں، میرا یہ حال نہیں ہے. اللہ کے ولیوں پہ منکشف ہوتا ہے، بات دیگر ہے، جتنی مسئلات ہوتی. لیکن ایک بات اتنا ضروری ہے کہ اتنی بات تو طے شدہ امر ہے کہ کوئی مرید اپنے پیر کے ہاں اگر اچھی نیت سے لے کے جاتا ہے تو رب العالمین اس کو عطا فرما دیتا ہے. بے شک. اور اگر اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو وہی مطلب جو اس کا کھانا خراب بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال آدمی کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری ڈھکی چھپی باتوں کو جانتا ہے، اور ہم اس سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے ہیں، ورنہ کوئی بات چھپائی بھی نہیں جا سکتی ہے. تو بہرحال ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو ذرا توجہ سے سنیے کہ ڈرو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور سچوں کے ساتھ ہوں. بے شک. اگر آپ تھوڑا غور اس میں کریں، حافظ محترم صاحب اور تمام لوگ اس میں غور سے اگر پڑھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام الہی میں کچھ آیات مقدس ایسی نازل فرمائی ہے کہ اس میں صاف صاف بیان ہے، ایک دم واضح بیان ہے. یعنی بہت مختصر پڑھا لکھا آدمی بھی، لیکن شرط اگر ہے مومن ہے تو اس کو پورا اسلام سمجھ میں آ جائے، پورا عقیدہ سمجھ میں آ جائے. تو گویا اگر آپ سمجھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ، ذرا قریب آ جاؤں، اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بات میری سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. تو اب یہ اللہ کا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. کلام الہی میں حکم ہے، وہ کلام کی جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی ہے، اور جس پر ایمان لانے والا ہی مسلمان ہے. سمجھا؟ بے شک. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اچھوں کے ساتھ ہو. تو جب اللہ بندہ کی نجات کا ذریعہ ہی یہی ہے، اور اسی میں اس کو نجات مل سکتی ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جائے، سچوں کے ساتھ ہو جائے. تو بے شک و شبہ انبیاء و مرسلین سچے ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ان کے صحابہ صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان و حیدر، حسنین کریمین شہیدان کربلا، آل پاک غوث اعظم خواجہ اجمیری مخدوم سمنانی، یہ تمام اولیاء کاملین. اب ان کے لیے تو کوئی مطلب جو ہے سند کی بھی ضرورت نہیں ہے، بے بالاجماع یہ لوگ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی ہیں. ہٹ سامنے سٹ.
درود شریف پڑھیں. اے بھائی لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب مطلب اگر آدمی مفہوم اس کو سمجھ لے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو مطلب یہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو، تم سچوں کے ساتھ ہو. تو نجات تو اسی میں ہوگی جب آپ سچوں کے ساتھ ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی لوگ نجات پائیں گے جو مخدوم سمنانی کے ساتھ ہیں، خواجہ محبوب الہی کے ساتھ ہیں، خواجہ اجمیری کے ساتھ ہیں، غوث سمدانی کے ساتھ ہیں، شہید کربلا کے ساتھ ہیں، صحابہ کے ساتھ ہیں، انبیاء کے ساتھ ہیں. انہی کو نجات ملے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی عقیدہ بیان کر دیا کہ تم کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے. اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو وہ خوش نصیب لوگ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا، احسان پہ احسان کیا کہ جس کے دل میں مخدوم سمنانی کی محبت ڈالی، خواجہ اجمیری کی محبت ڈالی، غوث سمدانی کی محبت ڈالی، اولیاء کی محبت ڈالی، صحابہ کی محبت ڈالی، انبیاء کی محبت ڈالی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی اور پروردگار عالم نے اس کو اپنی محبت نصیب فرمایا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، موقع تو نہیں ہے، مجمع بھی نہیں ہے، مجمع سے کوئی مطلب نہیں ہے، حالات بھی نہیں ہے. اس میں جب حق والے بھی رہیں باطل بھی رہیں تو تقریر کرنے کا کچھ بات ہوتی ہے جو میرے دوستوں اور ساتھیوں. تو بہرحال اسی ایک آیت مقدس کو اگر سمجھ لیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کون حق پہ ہے کون نہ حق پہ ہے. بے شک حق کون حق پہ ہے اور کون نہ حق پہ ہے. کہ جب رب العالمین حکم فرما رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو تو پھر تو کوئی گنجائشیں نہیں باقی رہ گئی کہ آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کس کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں. ارے بڑے پڑھے لکھے لوگ دین کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو کیسے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے بھائی. قرآن کو بغیر تو پڑھے نہیں. تو اپنے لوگ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اپنا مذہب جو ہے مذہب اسلام ہے. اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہم ان کے امتی اور غلام ہیں. اور ہمارے لیے ہمارے ذوق کے لیے ہر علاقے میں ہر جگہ جو ہے اللہ نے اپنے ولیوں کو بھی پیدا کیا جو ہے. تو ہم ان کے ذریعے سے اسلامی پارٹی میں داخل ہیں. تو ہم کو اور آرٹی پارٹی کی کیا ضرورت ہے. اللہ صلی اللہ علیہ. تو بہرحال یہ کہ میری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے محبوب ولی کی یاد کو منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. یعنی تارک السلطن سلطان مخدوم اعظم مخدوم سمنانی قدس السامن المقتدیٰ کی اس میں جو ہے ہم اس محفل کا ہم نے انعقاد کیا. تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ بہت توجہ سنیے اس لیے کہ ایسی مبارک بارگاہ ہے اور یہ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے. جو ان سے محبت کرتا خدا کی قسم وہ سرخرو رہتا ہے اور ادنا درجے کی گستاخی کر دے تو مطلب بہت دور چلا جاتا ہے جو ہے پھینکا اٹھتا ہے بڑی پریشانی میں پڑ جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھ کے جو ہے ان کی محبت دے ان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے. تو اہل دل جانتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم وہ جانتے ہیں کہ چاہے غوث پاک کا مرید ہو چاہے کسی سلسلے کا مرید ہو کہیں سے بھی مرید ہو لیکن جو اس علاقے میں رچا بسا ہے جو اس علاقے میں رہتا ہے تو بے شک و شبہ وہ سرکار مخدوم اعظم کی رعایا میں سے ہے اور سرکار مخدوم اعظم کا سایہ اس پہ ہے اور اس پر جو کچھ بھی عنایات ہوتی ہے وہ مخدوم اعظم کے ذریعے سے ہوتی ہے. وہ مخدوم سمنانی کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور اصول دستور یہ ہے کہ بہجت الاسرار میں ہے اور بھی کتابوں میں ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمت کو کسی کو دینا چاہتا ہے اپنا فضل کسی پہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں بھیج دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھیج دیتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ اختیار بھی دیا ہے رسول اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جتنی دیر تک چاہیں اس کو روک لیں اور جتنی دیر جلدی چاہیں اس کو پہنچا دیں. تو سرکار غوث پاک اس علاقے کے لوگوں تک اس کو پہنچا دیتے ہیں جس علاقے کا کوئی ہوتا ہے. تو ہم اس علاقے میں سرکار سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب جو ہے زیر سایہ ہیں. اور مجھے بھی جو کچھ مل رہا ہے اور کسی کو بھی جو کچھ اس علاقے میں مل رہا ہے تو ان کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے مل رہا ہے. اب ذرا آپ یہیں تھوڑی دیر کے لیے میری بات کو سنیں بہت غور سے سنیں تو بات کو سمجھ میں آئے گی. آپ ذرا ٹھہریے اور سمجھیے اور سوچنے کی کوشش کیجیے کہ انسان کی دنیا میں سب سے بڑی جو چیز ترقی کی مانی گئی ہے وہ کیا چیز مانی گئی ہے کہ حکومت مل جائے. ارے بھائی اس سے بڑی کوئی چیز ہے دنیا میں؟ ارے آپ لوگ بھی بولیے نا. یعنی سب سے اونچی ترقی دنیا کی جو ہے وہ حکومت کا پا جانا یہی ہے نا سب سے بڑی ترقی.
ہاں یہی ترقی ہے، دنیا کی یہی ترقی ہے کہ حکومت پا جانا، وہ بھی بادشاہ ہو جانا، بادشاہ ہو جانا۔ تو اب بادشاہ جو ہے تو کتنا بھی امیر اس کے ملک میں رہے تو اس کی رعایا ہی تو ہے، اس کا محکوم ہی تو ہے۔ تو اب آپ ذرا یہ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ سیدنا مخدوم اعظم کے دل میں کس قدر اللہ کا عشق تھا، سیدنا مخدوم اعظم کے دل میں کس قدر عشق مصطفیٰ تھا، سیدنا مخدوم اعظم کے دل میں کس قدر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت تھی، سرکار کی محبت تھی، کہ اللہ کے دین کی محبت میں آپ نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا۔ بے شک حق، سبحان اللہ۔ اللہ رسول کی محبت میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے مطلب اپنے تخت و تاج کو چھوڑ دیا۔ تو تخت و تاج کو چھوڑ دیا، کس کے لیے چھوڑ دیا؟ رضائے الہی میں چھوڑ دیا، دین کو پھیلانے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو پروردگار عالم اس علاقے میں جتنے بھی مومن مسلمان اس وقت ہیں، اور یہ سب سرکار مخدوم اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سے جو ہے مطلب ان کے اجداد جو ہے ان کے مطلب جو ایمان لائے تھے، آپ نے دین اسلام اس علاقے میں پھیلایا۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے، ذرا ٹھنڈے دل سے سمجھ لیجئے کہ پروردگار عالم نے جو فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، میرے نبی کے بعد تو کوئی نبی جائے گا نہیں، اور نہ تم صحابہ کو سب لوگ پا سکتے ہو، نہ شہید کربلا کو سب پا سکتے ہو، نہیں پا سکتے ہو نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ نبی پاک کی امت میں، نبی پاک کی امت میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ولیوں کو پیدا فرمایا۔ بے شک اللہ نے ولیوں کو پیدا فرمایا۔ تو اب آپ ہی ذرا فیصلہ کیجئے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیجئے کہ جو سرکار مخدوم اعظم کے ساتھ ہو جائے سبحان اللہ تو کتنا کامیاب ہو جائے، سبحان اسی کو تو کامیابی ملے گی۔ اور جو سرکار مخدوم اعظم اولیاء اللہ سے ہٹ جائے اس کو در در تو بھٹکنا ہی پڑے گا، بے شک ذلت اٹھانا ہی پڑے گا، ذلیل و خوار ہونا ہی پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے تمہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا کہ دیکھو جو اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے نا، ارے اکبر بادشاہ کی حکومت ختم ہو گئی، شاہجہاں کی حکومت ختم ہو گئی، نہ جانے کتنے بادشاہ حکومت ختم آئی، ارے کتنے آئیں گے، ختم ہوتی جائے گی۔ ارے میں کوئی کہانی کہہ رہا ہوں، کوئی بات کہہ رہا ہوں، کوئی افسانہ کہہ رہا ہوں، کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے، کتنے آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن وارے اللہ پاک تیری شان عظمت، تیری شان رفعت کہ تیری محبت میں جو تیرے دین کے لیے بڑھے، تو خدا کی قسم یہاں دنیا میں تو کیا ہے، ان کا جھنڈا محشر میں بھی بلند رکھے گا پروردگار، ان کا جھنڈا تو محشر میں بھی بلند رہے گا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں دیکھو یہی فرق ہے، یہی سمجھنے کی کوشش کرو جو ہے کہ یہی فرق ہے کہ وہ تارک السلطنت تخت و تاج کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ آج کون ایسا ہے؟ آج کون ایسا ہے جو تارک الدنیا یعنی دنیا سے محبت نہیں رکھتے؟ وہ بھی بیچارے تو پوشیدہ ہیں، چھپے چھپائے ہوئے ہیں، جو حکم ربی وہی کر رہے ہیں، ان کو نہیں بولنے کو حکم نہیں بول رہے ہیں، وہ مطلب چھپے چھپائے ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ اتنی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اتنی حکومت دے دیا ہے۔ ارے کوئی بادشاہ تو انسان کے جسم پر حکومت کر سکتا ہے لیکن دل پہ نہیں حکومت کر سکتا ہے، لیکن سرکار مخدوم اعظم تمام اولیاء کاملین تو مسلمانوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ کیا ہے کچھوجا شریف وہاں ہے اور آپ کی محفل کا انعقاد یہاں کیا گیا ہے، اور یہی نہیں جی، خدا کی قسم نہ جانے کتنی جگہ پر آپ کی محفل کا انعقاد جو ہے اس مہینے میں مسلسل چل رہا ہے۔ 28 تاریخ کو آپ کا عرس شریف ہے، سمجھا آپ نے، لیکن آپ کچھوجا شریف میں جا کے دیکھیے تو محفل میں محفل سجی رہتی ہے۔ تو بہرحال دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ایک تخت چھوڑنے والے، بادشاہ چھوڑنے والے، ارے ان کے اندر نہیں تاثیر ہوگی تو تمہارے اندر تاثیر ہوگی؟ بڑے افسوس، صد افسوس کی بات ہے۔ یہی سے مسلمان اگر اپنے ذہن کو بدل لیتے اور اگر آج سچوں کے ساتھ ہوتے، ولیوں کے ساتھ ہوتے، تو پھر در در نہ بھٹکتے۔ توجہ کے ساتھ میری بات سوچیے، میں حاضر پہ آ رہا ہوں کہ آج در در نہ بھٹکتے، بی ڈی سی کے لیے، گرام پنچایت کے لیے، ایم پی ایم ایل اے کے لیے، منسٹر چینسٹر کے لیے نہ بھٹکتے جو ہے، جب ان لوگوں سے لگ جاتے تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ تب تو یہ ہوتا نا کہ دنیا خود اس کی غلام ہو جاتی، باندھی ہو جاتی۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس میں یہ ماحول ہندوستان کا صوفیوں نے بنایا تھا، اور آج بھی صوفیوں کی بدولت ہی، خانقاہوں کی بدولت ہی مطلب جو ہے دین چل رہا ہے۔ یہی دین کی حقیقت کو سمجھتے ہیں،
ان کے چاہے کئی ہزار مرید میں کوئی پیدا ہو جائے، لیکن جب پیدا ہوگا، جب نکلے گا تو اسی میں سے نکلے گا۔ انہی کا دل جو ہے صاف ستھرا ہوتا ہے، انہی کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، انہی کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے، انہی کے دل میں خوف الہی ہے۔ یہی خانقاہ والے ہیں، یہی صوفیہ کرام ہیں، یہی ماحول کو بنا دیتے ہیں۔ ان کے ہاں ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین عمل اپنے نزدیک اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حق۔ اللہ کی مخلوق کو ایذا نہیں دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو نہیں ستاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب دیکھیے، سرکار مخدوم اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تخت و تاج کو چھوڑا تو پروردگار عالم نے ایسی حکومت دے دیا ہے کہ حشر تک آپ کا ڈنکا بجتا رہے گا، حشر تک آپ کا ڈنکا بجتا رہے گا میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ اور میں بالکل یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسی مقدس بارگاہ ہے کہ وہاں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ اور ایسی وہ مقدس بارگاہ ہے کہ مطلب ایسے اگر آپ غور کریں، تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، سنجیدگی سے فیصلہ کریں۔ میں تو ایسی بات کہتا، آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے؟ نہیں، میں ایسی بات کہتا ہوں کہ مطلب آدمی جب چاہے اس کو مطلب پرکھ لے، سمجھ میں آئے گی نہیں؟ ارے سونا ہے تو چاہے جتنی جگہ لے جا کے پرکھواوے نا، سونا تو سونا ہی رہے گا، سونا سونا ہی رہے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے، سرکار خواجہ ہندوستان میں آئے، ذرا توجہ سنیے میری بات۔ سرکار خواجہ ہندوستان میں آئے، ہندوستان میں آپ نے دین کا ڈنکا بجایا، اور بعد میں جو یہ لوگ ہیں سرکار خواجہ ہی سے تو وابستہ ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جب سے میرے سرکار مخدوم اعظم آئے، جب سے سرکار مخدوم سمنانی آئے، آپ دیکھ لیجئے اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، علم والوں سے پوچھ لیجئے، جب سے میرے آقا مخدوم اعظم آئے تب سے لے کر آج تک ہر دور میں جو ہے جس قدر عالم کچھوچا کی سرزمین پر پیدا ہوئے، جس قدر ذاکرین کچھوچا کی سرزمین پر پیدا ہوئے، جس قدر جو ہے اللہ کے ماننے والے، اللہ کے دین پھیلانے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے اس حسب و نسب سے نکلے جو ہیں، تاریخ ہندوستان کی نہیں آپ پائیں گے کہ کسی جگہ سے ایسی بات پیدا ہوئی ہے۔ بے شک۔ اور سرکار خواجہ کا سلسلہ جو ہے یہیں آ کے مطلب جو یہیں سے مطلب روشن و منور ہو رہا ہے، سارے عالم میں پھیل رہا ہے۔ آج میں ذمہ داری کے ساتھ بولوں، پورے ہندوستان، پاکستان، جہاں بھی اسلام ہو، آپ دیکھ لیجئے، اگر سلسلے چشت کا سب سے اعلیٰ کام، سب سے عظیم کام، سب سے بہتر کام ہو رہا ہے تو کچھوچا شریف سے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، حق، بے شک۔ تو تم کیا بات کرتے ہو؟ ارے نثار احمد تو خود ہی افسوس میں رہتا ہے، یہی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی مرید تیار ہو جاتا، میرے لڑکے دیندار ہو جاتے، پرہیزگار ہو جاتے، یہی مطلب دل میں تمنا رہتی ہے۔ لیکن اس نسل پاک کی کیا بات کرتے ہو؟ اس مقدس معظم شخصیت کے فیض پاک کی کیا بات کرتے ہو؟ ارے تم مانو نہ مانو، کسی کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے کہ بندہ دیندار ہو جائے، متقی اوپر پرہیزگار ہو جائے، عبادت گزار ہو جائے۔ تو سرکار مخدوم اعظم جب سے آئے ہیں، کچھوچا کی سرزمین پہ جب سے آپ کا قدم مبارک آیا ہے، اور آج تک صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا، کوئی حالات مہینہ نہیں گزرے ہوں گے، کوئی سال نہیں گزری ہوگی، مبارک آیا ہے، اور آج تک صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا، کوئی حالات مہینہ نہیں گزرے ہوں گے، کوئی سال نہیں گزری ہوگی کہ اس سرزمین پر اللہ کے ولی بھی ہیں، اللہ کے دین کے عالم بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ ایسے ہیں، ایک سے ایک خطیب وہاں پیدا ہوتے ہیں، چھا جاتے ہیں جا کے جو ہے۔ یہ اہل پاک کی بات ہے، یہ مخدوم سمنا کا فیض ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان سے تعلق رکھنے والا اب محفل میں نہیں کہ ذکر بھی ان کا ہونا چاہیے۔ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستوں ساتھیوں، اگر انسان کی بات سمجھ میں آ جائے تو بڑی آسانی سے سمجھ لے گا۔ ان لوگوں نے کچھ سمجھا کے بتا دیا ہے، ولیوں نے ہر دور میں ہر جگہ سمجھا دیا ہے کہ تم سمجھ کے بعد، تجربے کے بعد کیا تجربہ کرتے ہو؟ ارے سب جھوٹے ہیں، فریبی ہیں، دغا باز ہیں، مکار عیار ہیں۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بولوں کہ اسلام سے ہٹ کر، اسلامی زندگی سے ہٹ کر، اسلامی طریقے سے ہٹ کر کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، مسلمانوں کو فریب دے رہا ہے، مسلمانوں کو دغا میں ڈال رہا ہے، اور مسلمانوں کو فریب ڈال رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے جب جاتا ہے تو وہ خود رشوت خور ہو جاتا ہے، اس میں جب جاتا ہے اسی پچڑے میں پڑ جاتا ہے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، مجھ کو کیا ضرورت ہے اور آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بہترین چیز، میری بات توجہ کے ساتھ سنیے، اس کو نوٹ کر لیجئے، جو سب سے بہترین تھی بندے کے حق میں،
جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کے نزدیک بندے کے حق میں، جو سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کے نزدیک بندے کے حق میں، وہ اس یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ چیز ہمیں مل گئی ہے تو دنیا کا تخت و تاج کیا معنی رکھتا ہے؟ بولو بولو نا، اتنی بڑی دولت اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ تم کو جنت کا حقدار کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سمجھتے ہو؟ ارے دنیا تو دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، دنیا تو دنیا والوں کے لیے رکھی تھی، دنیا تو مسلمانوں کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے تو اتنا تھا کہ رسول پاک شہ الاولاق کا طریقہ پکڑیں، آپ کی زندگی مبارک کو دیکھیں، آپ کے طریقے پر عمل کریں تو انشاءاللہ زندگی سمر و سدھر جائے گی۔ لیکن یہاں تو خواہشات کا مطلب جو انبار لگائے ہوئے ہیں، پیٹھ ایک دم بوجھل کی ہوئی ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ تو پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے کہ تمہاری مہمانی یہاں ہوگی، تمہارا اعزاز و اکرام یہاں ہے، چلے آؤ نا، کبھی زندگی نہیں ختم ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، چین میں رہو گے، سکھ میں رہو گے۔ تو میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، تین لوگوں نے سمجھا، دنیا والوں کو بتا دیا کہ تخت و تاج کیا معنی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پھیلا دیا۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صحیح حدیث شریف کی روشنی میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس کے ذریعے سے کوئی نیک کام کرے گا تو جو نیک کام کرے گا تو اس کی نیکی سے کٹے گی نہیں، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس کے ذریعے سے کیا ہے، جس نے بتایا ہے تو اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ اب جوڑ لیجئے مخدوم اعظم کا جو ثواب ہے، خواجہ اجمیری کا ثواب، غوث اعظم کا ثواب، شہید کربلا کا ثواب، صحابہ کا ثواب، یعنی اولین کا ثواب جوڑتے جائیے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، تو بتا دیے کہ جب میں تخت و تاج چھوڑ کے سرکار مخدوم اعظم آئے تو اسلام کو پھیلا دیا، دین پھیل گیا اس علاقے میں۔ آج بھی مرض خلائق ہے، لوگ اپنی حاجات کے لیے جاتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ جانے والا ہی مبارک ہے۔ کتنا مبارک ہے جو عشق میں جائے، جو محبت میں جائے، جو زیارت کے لیے جائے، اللہ کو ولی مان کے جائے تو فرشتے پر بچھاتے جائیں۔ تو آپ کا فیض رواں و دواں ہے، لیکن اب وہی بات ہے نا، نسبت کیا ہے؟ ارے نسبت کیا ہے؟ پیر کیا ہے؟ واقعی بات یہ ہے کہ پیر جو ہے، جب آپ نے کسی کو پیر مان لیا تو اب آپ کے سامنے کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا۔ بیعت کے معنی بک جانے کے ہوتا ہے، اور یہ ایسی غلامی ہے کہ اس سے نجات بھی نہیں ہے۔ دنیا کا غلام تو مطلب آزاد بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا غلام آزاد بھی ہو سکتا ہے، ارے اتنا دے دے آزاد ہو جائے گا، کوئی چھوڑا دے آزاد ہو جائے گا۔ لیکن یہ غلامی تو ایسی ہے کہ یہ غلامی تخت و شاہی سے بھی بڑھ کر ہے، تو اس کی غلامی سے کہاں نجات ملے گی؟ تو عقیدے ہی کی تو بات ہے۔ میں یہ بات نہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے رحمت بھروسہ کر رکھتا ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن سچ بات یہ حق بات یہ ہے، میں جو بتاؤں بات آپ کو کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرا یقین اتنا کامل اس پہ ہے۔ حضور سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، آپ دعا فرما رہے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے، اولادوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ تو پوچھا ان کے پاس رہنے والے، ان کے چاہنے والوں نے کہ حضور جو ہے یہ جسمانی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ روحانی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اور کہا نہیں، میری سلسلے میں جتنے قیامت تک جو ہے خلفاء ہوتے جائیں گے وہ میرے اولاد ہیں، وہ میری اولاد ہیں۔ اور یہی بات میں نے پڑھا ہے، خواجہ اجمیری نے بھی کہا ہے کہ جو قیامت تک میرے سلسلے میں ہوتے جائیں گے خلفاء وہ میری اولاد ہیں۔ یہی میرے آقا مخدوم سمنانی نے کہا ہے۔ یعنی اپنے اپنے وقت میں اولیاء اللہ نے ان لوگوں پر مطلب نوازش و کرم کیا ہے کہ جن کے ذریعے سے ان کا سلسلہ جو ہے چلے گا، جو ہے ان اولادوں پہ رسول غوث پاک نے کرم کیا، خواجہ اجمیری نے کرم کیا، مخدوم سمنانی نے کرم کیا۔ تو جب ان کے وصول سے کوئی مرید مجھ جیسے سیاہ کار کے پاس بھی آتا ہے تو غوث اعظم کی دستگیر اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، غوث اعظم کی دستگیری شامل حال ہو جاتی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، ایک بات کو ذہن میں ہمیشہ رکھو، جو ہے کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے، کبھی تم فریب میں نہیں پڑ جاؤ گے، ورنہ بہت باریک معاملہ ہے، مختصر سے حالات میں تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اگر ذرا بھی اس میں مطلب ڈاما ڈول ہوئے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ہر وقت یقین رکھنا ہے کہ عطا منع صرف اللہ کی جانب سے، یہ میرا پیر وسیلہ ہے، یہ بزرگان دین وسیلہ ہیں، اے انبیاء مرسلین وسیلہ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں نہیں؟ تو اب ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے، بات سنیے، کہ رسول اللہ کا کرم ملے سبحان اللہ تو اللہ کے کرم سے ملے، صحابہ کا کرم ملے
تو اللہ کے کرم سے ملے، غوث کا کرم ملے تو اللہ کے کرم سے ملے۔ ہر کرم میں اللہ کا کرم، ہر عطا میں اللہ کی عطا۔ اللہ چاہے تو رسول بادشاہ لولاک ہم بے کرم فرمائیں، کیا بات ہے۔ اللہ چاہے تو وہ سے سمدانی کرم فرمائیں، اللہ چاہے تو مخدوم سمدانی کرم فرمائیں۔ تو اب ایک بات یہ کہ اللہ نے جس کے ذریعے سے کرم کیا ہے ہم اس کا بھی شکریہ ادا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، لیکن اب کوئی مانے تو نہ مانے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ ارے بھائی تم نہ مانو لیکن لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو، لوگوں کو کس شبہات میں ڈال رہے ہو؟ ارے اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم کہاں لے جا رہے ہو، تم کس دلدل میں پھنسا رہے ہو جو ہے۔ ارے میں کہتا ہوں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی اس کی کیا ضرورت ہے بولیے؟ میں کہتا ہوں آپ سوچیں پہلے، آج میں انسان کتنا بے حس ہو چکا ہے جی۔ ارے میں کہتا ہوں کہ مطلب انسان اپنے ماں باپ کو اگر محبت کی نگاہ سے دیکھے تو کامل حج کا ثواب ہے۔ اب بتائیے تو اگر زندگی پر حکومت کرے تو اس میں بھی کچھ معاملہ ہے۔ ارے بتائیے سوچیے، وہ بھی حکومت میں ایسی حکومت میں کہ اسلامی طریقہ جہاں رائج نہ ہو۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں بات یہ نہیں ہے کہ پیر کو اللہ کی رضا میں مانے، اللہ کی رضا میں مانے، اس لیے کہ اللہ کا حکم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے امیر کی۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ اس میں بھی اسلام پورا ہے۔ اگر بیوی شوہر کو اپنا امیر جان کے اللہ کی رضا میں اس کی اطاعت کرے تو جنت کی حقدار ہو جائے۔ بیٹا اپنے باپ کی اطاعت کرے لیکن جائز باتوں میں اللہ کی رضا کے لیے حکم یہی ہے، وہ بھی تو امیر ہے۔ باپ بیٹے پر امیر نہیں ہے، شوہر جو ہے بیوی پر امیر نہیں ہے، بولیے بولیے۔ تو پیر جو ہے مرید پر امیر ہے۔ بہرحال جو کچھ قدم آپ کا اللہ کی محبت میں اٹھے گا اس میں کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ تو حضور سرکار سید مخدوم اعظم مخدوم الشمنانی کچوچی رحمۃ اللہ علیہ جب سے کچوچا کی سرزمین پر آئے ہیں حکومت کا فیصلہ یہیں سے ہوتا ہے، حکومت کا فیصلہ یہیں سے ہوتا ہے۔ لیکن میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، آج ایک بھید کی بات کھولتا ہوں اور چیلنج اس پر کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی حضور مخدوم اعظم کی بارگاہ میں جائے اور حکومت کا طلبگار ہو، بی ڈی سی اور ایم پی کا طلبگار تو سرتیہ ہار جائے گا، سرتیہ ہار جائے گا، اس کو ہارنا ہی پڑے گا۔ اور میں بتاؤں کہ وہیں جائے، مگر وہ کیوں بتاؤں میں جو ہے ان کے کسی جانشین کے پاس جائے، سادات کچھوچا کے پاس جائے، سادات بسخاری کے طرف جائے، ان سے فریاد کرے اور وہ کہہ دیں تو ضرور جیت جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اب یہ راز کی بات تھی، میں نے کھولا، آپ لوگ بہرحال اس کو راز ہی رکھیے تو بہتر ہے۔ تو ان کے جانشینوں کے پاس جائے تو حق ہے کہ جیت جائے گا۔ حضور مخدوم اعظم کے نام پر جو ہے خانقاہ رکھے کامیاب ہو جائے گا، اسکول رکھے کامیاب ہو جائے گا، کوئی دینی کام رکھے تو کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اے نادان، اس شخصیت کے پاس تو کیا جا رہا ہے مطلب وہ راستہ مانگنے کے لیے؟ انہوں نے خود ترک کر دیا جو ہے سلطنت کو۔ اما البتہ ان کے جانشینوں کے پاس جا، ان کے مطلب اولادوں کے پاس جا جو ہے، ان کے مریدوں کے پاس جا جو ہے، سادات کرام کے پاس جا، سید ظفر الدین کے پاس جا، سید فخر الدین کے پاس، سید فخر الدین کے پاس جا، اور جو ہیں وہاں ان کے پاس جا جو ہے، اور وہ اگر کہہ دیں، وہ اگر ہاتھ اٹھا دیں تو ضرور تو کامیاب ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تو بہرحال یہ ہے کہ پیارے میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں، تو کہنے کا مطلب ہماری آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے ایسے محبوب ولی کے زیر سایہ ہیں کہ جس کی کوئی بات نہیں ہے، اور ہمارے دل میں اگر سچی محبت ہو تو پھر کیا پوچھنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو بچائے۔ اور میں اللہ کی رحمت بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ میں تقریر کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھروسہ کر کہتا ہوں کہ اس پہ میرا عمل بھی رہتا ہے۔ مجھ کو کوئی گنجائش میرے دل میں نہیں ان سب چیزوں کی ہے، نہ میں ان سبوں سے کوئی مطلب رکھتا ہوں، بلکہ ان سبوں کے قرب میں جانے سے کے لیے میں اپنے ایمان کی تباہی کا مطلب جو سامان دیکھتا ہوں میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں ان سے بہت دور رہتا ہوں۔ مجھ کو سرکار غوث پاک کے وعدے پر پورا یقین ہے اور پورا مجھ کو بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ مطلب جو ہے میں بات یہ کہہ رہا، دیکھیں میں بہت سی باتیں کہتا ہوں، لوگ سوچتے ہیں اپنی تعریف کے لیے کہتا ہوں، نہیں بے شک تعریف وریف کے لیے نہیں کہتا ہوں، لیکن میرے ہی مرید ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا تو مطلب یہ ہے کہ مجھ کو تو اتنا علم نہیں ہے، لیکن میرا رب جو ہے تمام باتوں کو جانتا ہے، میرا رب تمام باتوں کو جانتا ہے۔
تو جب مرید محبت سے مجھ کو یاد کرتا ہے یا کسی مطلب ایسے کو یاد کرتا ہے جس کی کڑی جناب محمد رسول ملی ہوئی ہو، جس کی خلافت درست ہو، جس کی خلافت صحیح ہو، جو غوث اعظم کے سلسلے میں مطلب چلایا ہو، حضور سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ حسرت ہو اس کو جو مجھ کو نہ دیکھے، اور مبارک ہو جو مجھ کو دیکھے، اور وہ بھی مبارک ہے جو میرے دیکھنے والے کو دیکھے، وہ بھی مبارک ہے جو دیکھنے والے کو دیکھے۔ تو میرے پیر نے اپنے پیر کو دیکھا، دادا پیر نے اپنے پیر کو دیکھا، انہوں نے اپنے پیر کو دیکھا، میں نے اپنے پیر کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کا شکران، یہ سلسلہ تو پہنچانا سرکار غوث الورا تک، اور یہ سلسلہ پہنچا شہید کربلا تک، یہ سلسلہ پہنچا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو دیکھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ تو میرے پیارے میرے دوستوں اور ساتھیوں، تو مگر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جب اللہ کی رضا کے لیے اپنے پیر سے کوئی محبت کرتا ہے، جیسے مثلا اس نے دل میں خیال کیا کہ میں پیر کی کچھ خدمت کروں، پیر کی بارگاہ میں نذر کروں، اور پیر سے محبت جب کرتا ہے تو قسم خدا کی وہیں اس کے قلب پر رحمت الہی کا نزول ہو جاتا ہے، رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے، اور جب وہ قدورت میں آ جاتا ہے اس کے بعد سوال پہ سوال کرے اور پھر چاہے بھی کہ اس کے لیے دعا کرے، تو یقین جانیے آپ کی وہ دعا یہاں سے یہاں نہیں گھستی ہے، بے شک وہ دعا یہاں سے یہاں نہیں گھستی ہے، یہ تو میرا رب کی عطا ہے، تو عطا و مناسب من جانب الہی ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ اگر کوئی مرید طالب صادق ہے اور اپنے پیر کی محبت کو، اپنے اللہ رسول کی رضا میں بات کو آگے بڑھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو محروم کرنے والا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، جو ہے میں ایک بار کچوچا شریف گیا، میرا بیٹا محمد احمد میرے ساتھ تھا، چھوٹا سا تھا، حاجی محمد حنیف شاہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ پور کے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی لہد کو روشن منور کرے، انوار و رحمت کی بارش ہو۔ بہت ہی سچے پکے مسلمان جو ہے، نہایت درجہ وفادار انسان جو ہے، عقیدے کے 100% درست ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلیے زیارت کرائیں، کرایہ بھاڑا سب کچھ انہوں نے دیا۔ ہم لوگ کچوچا شریف گئے، کچوچا شریف گئے، اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے، تو وہاں رات ہو گئی، جانے میں دیر ہو گئی، تو رات ہو گئی اور بوندا بادی ہونے لگی۔ میں نوجوانی کے عالم میں تھا، حاجی صاحب ضعیف تھے اور یہ لڑکا چھوٹا تھا، اور ہم لوگ بہت کمرہ ومرہ کھوجے، کہیں نہیں ملا جو ہے، تو بوندا بادی ہو رہی تھی۔ تو میں نے کہا آپ کا مہمان ہوں اور آیا ہوں، مسافر ہوں، اور مطلب بوندا بادی بھی ہو رہی، کہیں کمرہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے میں نے فریاد کی کہ اے پروردگار عالم، سب بھول جائیں لیکن تو اپنے بندوں کو نہیں بھولتا ہے۔ بے شک بار الہ میرے ساتھ ایک ضعیف آدمی ہے اور ایک میرا لڑکا ہے، اور میں اب کہاں ٹھہروں، جو ہے کہیں ٹھکانا بھی نہیں، بودا بادی ہو رہی۔ اب دیکھیے یہ سب سوچ ساچ کے ہم لوگ تلاش کیے، مگر کہیں کمرہ نہیں ملا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سید مختار اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، بے شک ان کے سید محبوب اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ، سید مختار اشرف رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ایک مسجد بنوائی ہے وہاں، بہت بڑی مسجد، بہت بڑی مسجد بنوائی ہے۔ اور سید محبوب اشرف رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہتے تھے کہ جب انہوں نے مسجد بنانا تو ایک بنیا سے سامان لے رہے تھے، تو کچھ ادھار بھی لے رہے تھے، تو اس سے کہا بھائی تم سامان دیتے جاؤ، اگر سامان میں پیسہ نہیں تو تم کو میں زمین دے دوں گا، فلاں زمین دے دوں گا۔ تو بنیا جو ہے سب سامان دیا۔ اب اس کے بعد ان کے پاس اللہ کی نعمت اس سے بھی زیادہ پیسہ ہو گیا۔ بنیا سے کہا بھائی تم پیسہ لے لو، میرے پاس آ گیا۔ تو اس نے کہا نہیں میاں صاحب، آپ مجھ سے وعدہ کر چکے کہ آپ زمین دیں گے، مجھ کو زمین ہی چاہیے۔ تو بہرحال وعدے کے مطابق انہوں نے زمین اس کو دے دیا، اور وہ مسجد انہوں نے تعمیر کرائی، بہت بڑی مسجد ہے۔ اب اسی میں ہم لوگ گئے، عشاء کی نماز پڑھے۔ اب عشاء کی نماز پڑھ کے مایوسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک آدمی آیا، کہا بھائی آپ لوگ کو کوئی کمرہ ومرہ ملا؟ میں نے کہا نہیں بھائی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس کمرہ؟ میں نے سوچا بھائی اسی سے اگر مجھ سے کہہ رہا اگر اسی کا کمرہ تو اسی کمرے میں چل کے گزر کر لیا جائے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر رہو گے کہاں؟ کہا اسی مسجد میں رہیں گے۔ اور کہاں رہیں گے؟ ہم نے کہا یہ مسجد کھلی رہتی ہے؟ کہاں بالکل کھلی رہتی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس مسجد میں اتنی سہولت کہ باتھ روم بھی وہیں ہے، لیٹرین بھی، سب باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے گزر بسر کر دیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، تو ایسی پاکیزہ ایسی ستھری جگہ ہے، تو میرے پیارے بھائی اور دوستوں ساتھیوں، تو نیت کا سارا معاملہ ہوتا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ تو ہماری آپ کی خوش نصیبی، لیکن ایک بات یہ سمجھ لیں آپ لوگ، کہیں بھی آپ جائیں، کسی کے در پہ آپ جائیں، لیکن ادب کو ملحوظ رکھیں،
اور ایک دم قیمتی بات بتا رہا ہوں کہ مطلب کو ہٹا دیں، جو ہے محبت کو داخل کر لیں، زیارت کی نیت کر لیں، اور اس کے بعد جو اللہ کی رضا کے لیے قدم بڑھائیں اور اس مقدس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، جو ہے جو کچھ اللہ آپ کو توفیق دے اس کو پڑھ کے اس کو نظر کریں، جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول مقبول فرمانے والا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھی، تو بات یہی ہے کہ جو انہوں نے کہا اس کا حاصل یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور طالب صادق کبھی محروم نہیں رہتا ہے۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا، ابھی دیکھیے حافظ صاحب تو نہیں موجود تھے لیکن اس میں اور لوگ موجود تھے کہ میں نے اس بار تقریر نہیں کیا تھا، خالی دعا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، میں اس میں نہیں کہتا ہوں کہ بس وہی بات ہے، بدل دے آنے واحد میں نظام ہر دو عالم کو، اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد کا۔ بہت خوب۔ تو جب سرکار غوث پاک کا کوئی مرید جو ہے معاملہ اپنا رکھ دیتا ہے نا، تو سرکار غوث پاک اس کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ اور طریقہ کار یہ ہے، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی، کہ لوگ دعا کرتے ہیں، کتب کرتے ہیں، ابدال کرتے ہیں، کرتے کرتے جب کوئی چیز نہیں قبولیت پہنچی تو غوث الورا کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور جب آپ کا دست مبارک اٹھ جاتا ہے تو قبولیت کے درجے کو سمجھ میں آئی۔ تو میں نے تقریر کیا تھا، منگل کو میں نے تقریر کیا، اور اللہ کا شکر اس کے لیے تقریر کیا تھا، بدھ کو اس کا ایک کام ہوا، اور آج جب دوسری محفل میں آیا ہوں تو آج ہی مجھ کو خوشخبری ملی کہ جو اس کے تمام ضروریات تھی وہ پورے ہو گئے، ان کا بیٹا یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی نہ جانے کتنے فوائد لوگوں نے حاصل کیے ہیں، لیکن کیا کوئی یہ مسمرزم ہے کہ آپ مجھ کو نذرانہ دیں اور آپ کا کام ہو جائے؟ ارے یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھ لیا غوث پاک کے کرامت کو دیکھ لیا، غوث الورا کے سلسلے کا فیض دیکھ لیا، مخدوم سمنانی کے سلسلے کا فیض دیکھ لیا، تو اب آپ کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سربسدوش ہو جائیں، اللہ کے کو شکر ادا کریں، جو ہے عابد و زاہد ہو جائیں، متقی و پرہیزگار ہو جائیں، پھر ادھر ادھر نہ مطلب بھٹکیں، جو ہے ادھر ادھر نہ بھٹکیں، جو ہے اور ہم کو کیا مطلب جو ہے، ارے تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے۔ تو کہنے کا مقصد مطلب، لیکن اب میرے ہی گھر والے ہیں، میری ہی جن صاحبہ تھیں، ان کا عقیدہ اتنا درست جو ہے، لیکن اب مطلب جو ہے اب دعا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیا سمجھا، یہ دعا کر دیجیے، یہ دعا کر دیجیے، ارے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تم لچ کرو، تم ایک دم جھک جاؤ، جو ہے تم زاری کرو، جو ہے تم فریاد کرو، جو ہے کوئی بات ایسی لاؤ، کوئی ایسی ادا لاؤ کہ ان کو بھا جائے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یہ پرتاپ گڑھ والے میرے پاس آتے تھے تو میں ایسے چائے پلا کے ہٹا دیتا تھا، تب ان کو ظاہر سی بات ہے، آج تو پیار سے بیٹھاتا ہوں، سمجھے، پہلے ان کو اچھا لگتا ہوگا، بات سمجھے، لیکن ہم لوگ جس کو نوازش کرتے ہیں نا تو اس کو پیار اور نہیں دکھاتے ہیں، بے رخی دکھاتے ہیں، تو چائے پلا کے ہٹا دیتا تھا، اور جب چائے پلا کے ہٹا دیتا تھا تب کہتا تھا پروردگار عالم اتنی دور سے آیا ہے، کرایہ بھاڑا خرچ کیا ہے، تیرے بندے کے پاس آیا ہے، تیرا بندہ تو اس لائق نہیں ہے، اب تو پروردگار عالم سے کرم فرما دے، کیا بات ہوتی ہے، سمجھا آپ نے۔ تو میں میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر دستگیر روشن رمی علی باللہ سوئس شام اللہ تبارک تعالیٰ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری تو پوزیشن نہیں تھی، لیکن ان کا مقام اتنا عرف والا تھا کہ سید مبشر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پیر بھائی سجاد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ اپنے شیخ سے کہہ دو کہ اس علاقے پہ نظر ڈال دیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، ان کا کشف اتنا ستھرا تھا کہ میں کیا بتاؤں، جو ہے اور میں کیا بتاؤں، جو ہے کہ وہ کتنی مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکر، وہ اپنی آواز کو جب وہ ہاتھ دعا کرتے تھے تو میرے جو ہے قلب سے ٹکراتی تھی۔ تو اب مجھ کو کیا پریشانی رہ گئی ہے، مجھ کو کیا شب میں کوئی ڈال سکتا ہے کہ جب میرا شیخ اپنی آواز کو یہاں تک پہنچا سکتا ہے تو خدا کی قسم غوث الورا کا تو بہت اونچا مقام ہے، اور جس کے صدقے میں ساری کائنات کو خلق کیا پروردگار عالم ہے، اس کی عظمت و شان رفعت کا یہ کیا عالم ہے، خدا کے نام کہ امتی فریاد کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہ ہو، یہ بات ناممکن بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے جی؟ لیکن اللہ قادر مطلق معبود برحق ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو بہرحال سرکار مخدوم اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے، اور میں اب مطلب آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں، ورنہ مطلب بہت کچھ بیان کرتا جو ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ آج کل تو لوگ ایک کان سنتے ہیں کان اڑا دیتے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں تو میرا عمل بھی اللہ کی رحمت سے، میں کسی ایم پی ایم ایل اے کسی منسٹر سے مطلب کوئی مطلب نہیں رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین کوئی پارے نہ ہے۔ جب میں نے کہہ رہا ہوں
اور سچ کہہ رہا ہوں کہ غوث الورا دستگیری کرتے ہیں، خواجہ اجمیری کرتے ہیں، مخدوم سمنانی کرتے ہیں، ارے ان کی دستگیری وہ دستگیری ہے کہ یہ دعا سے جب دستگیری کرتے ہیں خدا کی قسم بندے کو خدا سے ملا دیتے ہیں، تو پھر بندہ کہاں محتاج رہ جاتا ہے، بندہ کہاں محتاج رہ جاتا ہے۔ تو جس کو غوث الورا سے ملے، مخدوم سمنا سے ملے، خواجہ اجمیری سے ملے، ارے وہ کیا جائے گا کسی دنیا دار کے پاس جی؟ لیکن آپ دیکھیں، میری بات سنیں، تھوڑی دیر اور سن لیں، ارے اتنے آدمی کھڑے تھے، 21 آدمی کے قلعہ میں کھڑے تھے، رات دن گلا پھاڑ رہے ہیں، ایک جیتا سب ہار گئے، ایک جیتا سب ہار گئے، لیکن اتنے آدمی بیٹھے ہیں، ساری دنیا کے انسان جو ہے ایمان لائے تو سب کو اللہ جنت میں پہنچا دے۔ تو جہاں 100% کامیابی کی بات اس کو تو چھوڑے بیٹھے ہو، جہاں مطلب جو ہے بہت ناکامی ہو، کامیابی کم ہے جو ہے، تو کیا بات ہے جی؟ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، ہماری آپ کی خوش نصیبی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفیل سرکار مخدوم اعظم کی محبت ہمارے دلوں میں اور زیادہ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے کرم ہمیں عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ پر ہم کا فیض ہمیں عطا فرما، اللہ پاک بات اللہ شریک لا الہ الا اللہ، یہ جو تیرے مختصر بندے آئے ہیں انہیں قبول مقبول فرما لے، ان کی جو کمیاں ہیں خامیاں ہیں دور فرما دے، اللہ مجھ سے بھی جو کہنے سننے میں کمی دور فرما دے، اور جو پہلے تقریر کیا ان میں جو کمی بیسی ہے اے اللہ اس سے بھی معاف فرما کے دور فرما دے مولا۔ اے رب العالمین جو ہیں ان کی حاضری کو قبول کر لے، ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ان کی تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ان کو صراط مستقیم پہ چلا، اے اللہ ان کو غضب گمراہی کی راہ خدا، اے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہر جائز مقاصد کامیابی کامرانی عطا فرما، اے رب العالمین اپنے حبیب کو صدقے طفیل میں قبول مقبول فرما، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام